میں ابھی مہمان خانے میں تھا، ایک آدمی پرچی لے کر کے آیا، پرچی لے کر کے یہ آیا کہ یہ ماحول ایسا ہے، محلہ ایسا ہے ہری پور کا، اگر کسی کا باپ انتقال کرتا ہے تو فوراً جانور ذبح کرتا ہے، بھوج کھلاتا ہے۔ یہ بھوج کیسا ہے؟ افسوس کی بات ہے، سن کر کے افسوس ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ جس کے گھر میں جنازہ ہو اس کے گھر میں غم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں، جس کے گھر میں جنازہ اٹھا ہے اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، 3 دنوں تک چولہا نہیں جلے گا، تم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکاؤ اور کھانا لے کر کے وہ جنازہ مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلاؤ۔ لیکن ہم لوگ اتنے لالچی ہو گئے، اتنے مطلبی ہو گئے کہ جس کے گھر میں غم ہے ہم لوگوں کو اپنے یہاں سے پکا کر کے ان کو کھلانا چاہیے۔ 2 مٹھی اس کے جنازے کو ہم نے کیا مٹی دیا، قیمت وصول کرنے کے لیے اس کا ہی کھا رہے ہیں۔ یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، نقصان بیچارے مصیبت کے ماروں کا ہو رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ ہری پور آنے کے لیے بارسوئی آنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بارسوئی سے ہو کر کے ہری پور آنے کے لیے کتنا چوک ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کون مہمان ہے؟ کٹھیار سے آ رہا وہ مہمان ہے، کٹھیار سے جو آ رہا ہے 50 چوک سے گزرا ہے، 50 روپیہ اس کی جیب میں ضرور ہے، اس کے لیے بھی کھلانا جائز نہیں، چونکہ اس کے گھر میں غم ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کے بعد سے ہم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکائیں گے اور مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلائیں گے، اس کے مہمان کو کھلائیں گے۔ اس کے گھر میں غم ہے، اس کے گھر کا کھانا ہم لوگ نہیں کھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک، انشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اس سال کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ نکاح سے بڑھ کر کے کوئی عمل ہی آسان نہیں۔ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول، لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول، نکاح ہو جاتا۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو اپنا، نہیں ملا تو سپنا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو، زندگی پھر انہیں راز آتی نہیں۔ جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی، ننھی بچی میری مسکراتی نہیں۔ ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں۔ پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں، پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں۔ دور تم سدا رہنا، دور تم سدا رہنا ایسے پاپی لوگوں سے، ایسے پاپی لوگوں سے جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں، جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں۔ آخری پیغام مردوں کے حوالے سے، اب اس کے بعد میرے حصے کا صرف 5 منٹ کا جلسہ بچا ہوا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، صحیح پر بھی اور غلط پر بھی، دونوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی ہیں اچھا سن رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔
دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ادھر ایک جوان کھڑا ہے، ادھر ایک جوان کھڑا ہے، اس نے غصے میں اس سے کہا اس سخت تماچا ماروں گا، مدینہ پہنچا دوں گا۔ وہ جوان بولا بھائی صاحب ایک مت مارو، ڈبل ڈبل مارو، اس گال میں مارو مدینہ پہنچ جاؤں گا، اور اس گال میں مارو گے تو سیدھا مکہ پہنچ جاؤں گا۔ جب میرا فری میں حج ہو جائے گا تو مجھ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟ دو بھائی ہیں، ایک کمارا ہے ایک شادی شدہ ہے۔ باپ جب زندہ تھے دونوں کا چولہا ایک تھا، باپ جب انتقال ہوا تو چولہا الگ ہو گیا۔ دھان کی کھیتی کیا تھا، دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا، ایک کے حصے میں 50 بوجھے، دوسرے کے حصے میں 50 بوجھے بانٹ کر کے جب دونوں اپنے گھر آئے تو بڑا بھائی سوچ رہا ہے یار بہت بڑی غلطی ہو گئی، برابر برابر اپنے چھوٹے بھائی سے بانٹ لیا، اس کو شادی کرنی ہے، اس کا لمبا خرچہ ہے، برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے، بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آیا وہی خیال اس کے چھوٹے بھائی کے دل میں آیا۔ اللہ اللہ، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اپنے بڑے بھائی سے جس کو بیوی ہے، بچہ ہے، لمبا خرچہ ہے، میرا سنگل خرچہ ہے، برابر برابر بانٹ لیا، یار بہت بڑی ناانصافی ہو گئی، بہت بڑا ستم ہو گیا، مجھ کو تو اپنے بھائی کو بڑھا کر کے دینا تھا۔ اب دونوں سوچ رہا ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا چپکے سے نکلوں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھاؤں گا، چپکے سے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی خیال اس کے دل میں آیا۔ بڑا بھائی کہتا ہے یار رات تو ہونے دو، اندھیرے میں جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، میرا گھٹ جائے گا، انصاف ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ آیا اپنے حصے کا بوجھا اٹھایا، ادھر پھینکا، وہی بوجھا ادھر پلٹ کر کے ادھر آیا، جب اس نے پھینکا تو وہ بوجھا ادھر پلٹ کر کے آیا، جب قریب آ کر کے ٹارچ جلا کر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے تو دیکھا میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ٹارچ جلا کر کے دیکھا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اللہ کہا یار جب میرا دل اتنا نیک ہے، تمہارا دل اتنا نیک ہے، تو آج سے قسم کھاتے ہیں کہ چولہا الگ نہیں ہوگا، آج سے چولہا ایک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، محبت سے مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے کلیلہ دمنہ، اس کی مثال سنا دیتا ہوں۔ سنسکرت زبان میں کتاب ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ 3 جانور شکاری تھے، اس میں ایک شیر تھا، دوسرا چیتا تھا، تیسرا گیدڑ۔ تینوں ایک ساتھ شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا، گدھے کو مارا۔ جب مار کر کے لے آئے تو شیر چیتا سے بولتا ہے بانٹو، کیسے بانٹتے ہیں؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ گیدڑ سب سے چھوٹا ہے، خرگوش کھا لے گا، میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا۔ آپ سب سے بڑے ہیں اور گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کھا لیں۔ شیر کو غصہ آیا، اٹھایا تماچا مارا منہ میں کھینچ کر کے، وہ لہو لہان ہو گیا چیتا، بولا اس بٹوارے کو میں نہیں مانتا۔ اس نے گیدڑ سے کہا تم بانٹ تو کیسے بانٹتے ہو؟ گیدڑ نے کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا۔ سبحان اللہ، سب میرے لیے۔ کہ آپ راجا ہیں، بچا تو روزی، نہیں بچا تو روزہ۔ تو شیر کو حیرت ہوئی، کون سے اسکول سے پڑھ کر کے آیا، کتنا اچھا بٹوارا کیا، کون سے مدرسے میں پڑھا ہے، کتنا اچھا بٹوارا کیا۔ تو شیر نے گیدڑ سے پوچھا کون سے اسکول میں پڑھے ہو، اتنا اچھا بٹوارا کر دیے؟ اس نے کہا حضور کسی اسکول میں نہیں پڑھا، سمجھ میں آ گیا، اسے ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ بانٹ کے کھا اس دنیا میں، بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ، جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ۔ اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ کتے سے کیا بدلا لینا، گر کتے
کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا، تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گھر کا جھگڑا گھر میں ختم کریں گے اور دوسرے کی مدد کریں گے، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب عدالت میں مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگتا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی 4 مہینہ کے بعد بچہ ہوا تو عورت نے شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھا جائے؟ بولا کیا نام؟ اس کا نام رکھ دو تیز رفتار، سپر فاسٹ۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں مکمل کر لیا تو اس کا کیا نام رکھو گے؟ وندے بھارت، راجدھانی، ہاوڑا میل، شتابدی۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکی مسلمان کے گھر سے بھاگی، مسلمان کے گھر میں نہیں گئی، مسلمان کے گھر سے بھاگ گئی 3 لاکھ مسلمان لڑکی۔ کیوں بھاگی؟ تو لکھا باپ نے اسکرین ٹچ موبائل ہاتھ میں دے دیا، بے خبر ہو گیا لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ سونے گھر میں بکری سواسن، بڑکی بھاگ گئی، ایمان گیا، آبرو گئی۔ لڑکی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار؟ ماں باپ کو جوش ہوا بیٹی کو پڑھائیں گے، بہت اچھا، داخل کرنا تھا لڑکی کے اسکول میں، کر دیا لڑکے کے اسکول میں داخل۔ لڑکی کو لڑکے کے اسکول میں داخل کیا، عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ لڑکی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار ہے؟ غریب سے غریب لڑکی سے گاڑی کا سوال ہو رہا ہے شادی پر، سامان کا نگد سوال ہو رہا ہے شادی پر، تلک کا نگد روپے کا سوال ہو رہا ہے شادی پر۔ غریب کی لڑکی بھاگ گئی، غیر کے گھر چلی گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار ہے، ماں باپ کم گنہگار ہیں، یہ سارے کے سارے سماج گنہگار ہیں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک لڑکی فاطمہ ہو کر کے ڈانس کر رہی تھی، اس پر اس نے ایک مصرع پڑھا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک لڑکا بیچ سے کھڑا ہوا، تو فاطمہ ہو کر کے، عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، مردوں کے سامنے گا رہی ہے، بجا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہوگا۔ خدا تو تمہیں مرنے کے بعد قیامت میں بتائے گا، میں تم کو 2 منٹ میں بتا رہا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تم مصرع پڑھو، میں جوڑا لگاتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے آ کر کے جوڑا لگایا، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، 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 مگر اب شمع محفل ہے قلب میں، مگر اب شمع محفل ہے قلب میں، یہ عورت جو کہ تھی سرتاپ عورت، یہ عورت تھی، یہ عورت جو کہ تھی سرتاپ عورت، یہ عورت
के थी सरता पारत, नजर आती है अब ये सब को सब में, नजर आती है अब ये सब को सब में। आखिरी सवाल, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा है। खैर माशाअल्लाह, बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है। औरतों को देखेंगे आप, कांटा होता है और उसमें कपड़ा बुनती है, स्वेटर वगैरह देखिएगा, 2 कांटा होता है, चला चला करके बुनती रहती है। चराग जल रहा था, कांटे में 3 औरत कपड़ा बुन रही थी। बादशाह की सवारी गुजर रही थी। एक औरत कह रही वो जा रहा है, दूसरी औरत कह रही वो नहीं है, तीसरी औरत कह रही वो तो है। बादशाह के कान खड़े हुए, ये औरत नहीं है, जासूस है। पुलिस वाले को भेजा कि तीनों को पकड़ करके लाओ। जब तीनों औरत सामने आई बादशाह के, तो एक औरत कहती है वही तो है, दूसरी औरत कहती है वो होते तो वो होते, तीसरी औरत कह रही वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि बेटी समझाओ, पहली बार क्या कहा, दूसरी बार क्या कहा। क्या बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस औरत ने कहा वो जा रहा है, वो आपको मुराद नहीं ले रही थी, बल्कि चराग का उजाला जा रहा था। उसने कहा वो जा रहा यानी उजाला जा रहा। तो दूसरी औरत ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी औरत ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा, ये मतलब था। बादशाह ने ठंडी सांस ली कि चलो मेरे खिलाफ नहीं बोला। तो फिर बादशाह ने हाथ जोड़ करके कहा दूसरी बार जो कहा सामना किया, कहा वही तो है। दूसरी ने कहा वो नहीं, वो होते तो वो होते। तीसरी ने कहा वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ। तो औरतों ने मुंह पर कपड़ा रख करके कहा माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, जिस औरत ने कहा वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है, बैल है। बादशाह होकर के औरत की बात को समझता नहीं है, ये बैल है। तो दूसरी औरत ने कहा वो होते तो वो होते, अगर ये बैल होते तो दुम पीछे लटकी हुई होती और ऊपर 2 सींग होते। तो तीसरी औरत ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। ये जो बगल में औरतें बैठी हुई हैं, आप अपने बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। बेटे से ज्यादा आप बेटी को जब पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। बेटी पढ़ती है खानदान पढ़ता है, बेटा पढ़ता है तन्हा बेटा पढ़ता है। बाप बेटी का झगड़ा हो गया, अदालत में आ गए। बाप ने कहा कि मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से निकाह किया है। बेटी ने कहा मैंने अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया है। तो बाप ने पूछा कि जब काजी साहब निकाह पढ़ा रहे थे तो तुम्हारी बेटी ने दस्तखत किया था? का दस्तखत तो नहीं किया था, जबान से कहा था। का जबान से क्या कहा था? का जबान से साफ साफ नहीं कहा था, हूं कहा था। तो अब बाप से कहा कि तुम तो, बेटी से कहा तुम तो गलत कहती हो कि जबरदस्ती तुम्हारा निकाह हुआ है, तुमने तो अपनी मर्जी से निकाह किया है। तो बेटी ने कहा कि हाकिम साहब मैंने हूं नहीं कहा था। जब मेरे बाप ने कहा था कि बताओ ये लड़का कबूल है, तो मैंने हूं नहीं कहा था, मैंने ऊं कहा था। अब हाकिम को समझ में आ गया कि ऊं का मतलब है कि हमको मंजूर नहीं है, हूं का मतलब है कि हमको हाँ मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाएंगे। वस्तानिया फौकानिया की डिग्री नहीं, बल्कि वस्तानिया फौकानिया की तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी
دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ آخری پیغام جو میں اپنی طرف سے سنا رہا ہوں، میرا کوٹا پورا ہو چکا ہے، اور میں ایک بار آپ کو پھر دعا دے رہا ہوں کہ جو جلسہ دیکھنے والے تھے وہ تماشا کر کے چلے گئے، جو جلسہ سننے والے ہیں وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے۔ آپ کی رات جاگنے کی وجہ سے، جلسہ سننے کی وجہ سے عبادت میں لکھی جا رہی ہے۔ آپ نے محنت کیا ہے، ابھی مزدوری باقی ہے۔ جب تک دعا نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ، لوگ چلے گئے ہیں، ہم لوگ زندگی بھر سوتے رہیں گے، جلسہ بار بار نہیں ہوگا۔ آج رات دعا پر ہم لوگ جلسہ ختم کر کے جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آخری پیغام سنا دیتا ہوں، 1 منٹ میں، صرف 1 منٹ میں پیغام سنا رہا ہوں۔ دسترخوان لگایا، ماں نے کھانا لا کر کے رکھا، جب کھانے لگا تو سالن میں ترکاری میں مزہ نہیں آیا، تو ماں سے کھسیا کر کے کہا کہ ماں تو بوڑھی ہو گئی ہے، تجھ کو آج تک ترکاری پکانے نہیں آیا۔ ماں نے کہا بیٹا مجھ سے کیوں خفا ہو رہا ہے، تیری بیوی نے بنایا۔ تو کہتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اتنا مزہ آ رہا ہے، وہی تو سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو بیوی کا شوہر نہیں ہے، تو جورو کا غلام ہے۔ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے بیوی گالی پر گالی چھوڑ رہی ہے، گالی کا گولا چھوڑ رہی ہے، یہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب سنتے سنتے بدن چھلنی ہو گیا تو سینہ تان کر کے کرسی سے اٹھا اور بولا افسوس کہ تو میری بیوی ہے، میں تم کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تیری جگہ اگر میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ چاہے ہری پور ہو، چاہے بارسوئی ہو، ہر جگہ کا دستور ہے، جب پہلی بار لڑکی سسرال جاتی ہے تو میکے واپس آ جاتی ہے جلدی، 1 دن میں آ جاتی ہے، 2 دن میں آ جاتی ہے، 3 دن میں آ جاتی ہے، چاہے ہری پور ہو چاہے بارسوئی ہو، کہیں کی بھی لڑکی ہو، جب اس کی پہلی بار شادی ہوتی ہے، وہ پہلی بار سسرال جاتی ہے تو سسرال سے جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں۔ اب جب وہ سسرال سے اپنے گھر آتی ہے تو ہوتا کیا ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جب لڑکی پہلی بار سسرال سے آتی ہے تو گھر کی عورتیں گھیر لیتی ہیں، سوال جواب ہوتا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت پوچھتی ہے کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاء اللہ۔ تیسری عورت کہتی ہے تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ چوتھی عورت کہتی ہے یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو۔ پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا میری ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا تھا، 99 کو چھانٹ کر کے اپنے بیٹے کی بہو بنا کر کے مجھ کو میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا، بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ
آپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے چلتے چلاتے۔ یہ بنگال اور بہار کا علاقہ ہے، چلتے چلاتے آخری احسان آپ کے سامنے نقل کر کے جانا چاہتا ہوں، صرف آدھا منٹ کا۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ موبائل ایک سے ایک لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ رات میں کسی وقت میں اٹھ کر کے 5 منٹ موبائل دیکھیے، آپ کی 1 گھنٹے کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی۔ 5 منٹ، صرف 5 منٹ، 5 منٹ موبائل دیکھیے رات میں، آنکھ سے نیند اڑ جائے گی، 1 گھنٹے تک نیند نہیں آئے گی۔ اور 5 منٹ کے لیے آپ وضو کر کے خدا کے گھر میں آ جائیے، ابھی 5 منٹ گزرے ہیں، آپ کو نیند کا جھٹکا پر جھٹکا آئے گا۔ جمعہ کے دن امام خطبہ دیتا رہتا ہے، لوگ سوتے رہتے ہیں، جھٹکا پر جھٹکا آتا ہے۔ مسجد میں 5 منٹ کے لیے آئے، نیند پر نیند آ رہی ہے، موبائل 5 منٹ کے لیے کھول کر کے دیکھا، آنکھ سے نیند اڑ گئی۔ فرق کیا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو روح پریشان ہوتی ہے، دل پریشان ہوتا ہے، جب دل کو سکون نہیں تو نیند نہیں آتی۔ جب خدا کا بندہ وضو کرتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نماز پڑھیں گے، زندگی بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا کو راضی کریں گے زندگی بھر، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহির পরো পারে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। अपने किरदार का तू पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह।